ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي. علامہ طبرانی نے ساقہ روات کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الفات میں مبتلا ہوئے تو مروان ان کے پاس آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جس وقت سے ہم لوگ اکٹھے رہنے لگے ہیں اس وقت سے تمہاری ایک بات پر میں خفا ہوں کہ تم حسن و حسین کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہو۔ راوی فرماتے ہیں یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے لیٹے ہوئے تھے فوراً اٹھ بیٹھے اور فرمایا ذرا غور سے سن، میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں ساتھ تھے۔ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز آئی تو آپ جلدی سے اپنی سواری تیز کر کے ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ شاید پانی مل جائے۔ ان دنوں پانی کی بہت قلت تھی اور قافلے والوں کی تعداد بہت زیادہ۔ جب آپ کو اپنے مشکیزے میں پانی نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں میں اعلان فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہو تو لائے۔ سب نے اپنے اپنے مشکیزوں کو دیکھا مگر اپنے ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ایک بچہ مجھے پکڑاؤ۔ انہوں نے چادر کے نیچے سے ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ کی کلائی مجھے دکھائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا مگر بچہ خاموش نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی جس سے بچے نے چوسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بچہ خاموش ہو گیا، اس کی پیاس جاتی رہی۔ دوسرا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا دوسرا بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے دوسرا بھی آپ کے حوالے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا حتیٰ کہ وہ بھی خاموش ہو گیا اور اس کی پیاس بھی جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی کمر پر چڑھ بیٹھتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا جب آپ سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو انہیں پیچھے سے ہاتھ گھما کر آہستہ سے پکڑتے اور ایک طرف زمین پر بٹھا دیتے۔ جب آپ دوبارہ سجدہ فرماتے تو وہ بھی دوبارہ آپ کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو انہیں اپنی گود مبارک میں بٹھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انہیں گھر نہ پہنچا دوں؟ چنانچہ اتنے میں ایک روشنی نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ دونوں گھر کے اندر نہ چلے گئے وہ روشنی برقرار قائم رہی۔ علی بن حسین بن واقدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا انہیں ابو غالب نے اور انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرما رکھا تھا کہ انہیں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر رلانا مت۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ تشریف رکھتے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ دروازے بند دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت انہیں قتل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مسلمان ہوتے ہوئے حسین کو قتل کریں گے؟ جبرائیل امین نے عرض کی جی ہاں، مسلمان ہی قتل کریں گے۔ پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین کی مٹی دکھائی جہاں وہ شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے بھائیوں، آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے فرماتے تھے کہ میرے حسن و حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کس موڑ پر ہے، کس موڑ پر ہے ہماری زندگی۔ میں ہوں، آپ ہوں، دنیا کے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کو برباد و تباہ کر رہے ہیں۔ ہم گیمنگ زون میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ بتائیں کہ ہم اسلام سیکھیں گے کہ گالیاں گلوچ سیکھیں گے؟ قیامت کے دن خدا نہ خواستہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس آ گیا کہ میرے نواسا جب نماز کے لیے اپنے دین کی خاطر اپنی گردن کٹا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو تم کیوں نہیں نماز پڑھنے گئے؟ تمہیں تو بنا بنایا اسلام مل گیا اور پھر بھی تم نماز میں کوتاہی کرتے رہے۔ بس میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ صرف ایک نماز پڑھی اور دوسری چھوڑی۔ بس ہمیں دین اسلام پھیلانا ہے اپنی زندگیوں میں، اور اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے صحابہ اکرام کے واقعات کو پھیلائیں، نہ کہ دنیا جہاں کے واقعات کو پھیلائیں۔ دنیا جہاں کی کیا چیزیں، دنیا جہاں کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس رکھیں اپنے دل و جہاں میں، جب ہم اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بسر کریں گے تو ہمارا دل خود بخود چور چور ہو جائے گا۔